اوکے میرین آپ نے تمام جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی بات بھی سنی, اپنے کولیشن پارٹنرز کی بات بھی سنی. آبویسلی ایک اوپینین ہے, نئے وزیر اعظم آئے ہیں, بہرحال ان کے لیے چیلنجز بے انتہا ہیں, نو ڈاؤٹ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو صرف سیاسی منظرنامے کے لیے لایا گیا ہے, جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے لایا گیا ہے. سوری ٹو یوز دیز ورڈز, آئی ڈڈنٹ وانٹ ٹو, لیکن یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ خط کا معاملہ ادھر ادھر ہو جائے. لیکن جو ایکچوئل چیلنجز ہیں ان کو آپ سمجھتی ہیں راجہ صاحب ہیڈ آن لے سکتے ہیں اس وقت اس پوزیشن میں ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین, میں سمجھتی ہوں اس وقت ہم ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے جس طرح کی میں سمجھتی ہوں قربانی دی جا رہی ہے, وہ وقت آنے پہ آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے تجزیہ نگار بھی یہاں پہ موجود ہیں, رشید صاحب, اور ہمارے جو ایم کیو ایم کی کولیشن پارٹنر ہیں. مجھے سب کے لیے بہت عزت ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ راجہ پرویز اشرف اس وقت جو وزیر اعظم بنے ہیں, حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں, کتنے مشکل حالات ہیں. اگر آپ اکنامک کنڈیشنز دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز دیکھیں وہ آپ کے سامنے, انرجی کرائسس, ان سب کو ٹیکل کرنا ہے. اور میں امید کرتی ہوں جس طرح راجہ صاحب نے, نئے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان معاملات کو ہمیں وار فوٹنگز پہ لینا ہے. آتے ہی انہوں نے انرجی کی ایک میٹنگ لی ہے اور کل کیبنٹ کال کر لی ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیبنٹ میں بھی بہت اہم فیصلے ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے جیسمین, یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے. تمام میں سمجھتی ہوں سٹیک ہولڈرز کو مل کے اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ پرابلم ہمارے ملک میں اس وقت درپیش ہے, گو کہ اور بھی بہت سے ہیں, وہ ہے انرجی کرائسس. بجلی کا جو پرابلم ہے اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. بجلی زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, فائنینسز کیسے ہیں, نہیں ہیں, مگر عام انسان کو بجلی چاہیے. عام انسان آپ سے الیکشن نہیں کہتا کہ آپ آنے والے 2 مہینے میں الیکشن کرا دیں. دیکھیے اگر تھوڑا سا ہم سینس استعمال کریں, اگر 3 مہینے بعد ہم الیکشن بھی کروا دیتے ہیں تو کیا یہ کرائسس جو انرجی کرائسس ہے یہ کیا سٹاپ ہو کے اگلے 1 سال پہ نہیں چلا جاتا؟ 3 مہینے بعد آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں, اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے, پھر آپ کے 3 4 6 مہینے چلے جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان معاملات پہ سیاست نہ کریں, ہم بیٹھ کے اس کرائسس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے وہ کریں. یہاں پہ میں یہ بات بھی کرنا چاہتی ہوں, آپ یہ بات ضرور کیجیے, میں ایک اور بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی ضرور, ایک میرا پوائنٹ سن لیجیے خالی, صرف جی ایک میرا پوائنٹ سن لیجیے. میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں جو وزیر اعظم آئے ہیں وہ آپ ہی کی پارٹی سے ہے نا, تو جو پچھلے جو گئے ہیں, جو اتنے ساری پریشانیاں چھوڑ کے گئے ہیں, یا جس طرح بھی ان کے جو حادثاتی طور پر وہ گئے ہیں, بہرحال وہ بھی آپ کی پارٹی کے تھے. تو یہ پیپلز پارٹی کی ساری ذمہ داریاں ہو گئی نا 4.5 سال کی. خالی راجہ پرویز اشرف صاحب کے چینج ہونے سے تو فرق نہیں پڑ جائے گا, پالیسیز تو آپ لوگ ہی مرتب کر رہے ہیں فار دا لاسٹ 4.5 years. دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے وزیر اعظم میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی آئین کا تحفظ ہی کر رہے تھے, اور انہوں نے نہ کوئی ڈاکہ کیا نہ چوری کی, وہ بھی چلے گئے. خیر ہمیں کورٹس کی بڑی عزت ہے, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم چلے گئے, ہم نے فیصلہ کچھ تحفظات رکھتے ہوئے قبول بھی کیا, اور آگے بھی ان کے فیصلے قبول کرتے رہیں گے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے. اگر آج قوم کیا مانگتی ہے, آج قوم کے ایشوز کیا ہے, ایک عام آدمی کا ایشو کیا ہے. ایک عام آدمی کا ایشو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا بدل جانا نہیں ہے. ایک عام آدمی کا ایشو 7 بینچ کا فیصلہ یا 3 بینچ کا فیصلہ نہیں ہے. ایک عام آدمی کا ایشو یہ ہے کہ کورٹس میں اس کی بھی سنی جائے, اور پریزیڈنسی میں اس کی سنی جائے, پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کی سنی جائے, اور اس کو روٹی کپڑا اور مکان ملے. ابھی سارے اگر معاملات کو آپ دیکھیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو سیاست آج بجلی پہ رائٹس نکلتے ہیں پنجاب میں, اور وہاں کے جو عہدے داران ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں, یہ بات اچھی نہیں ہے. آج ہمیں مل بیٹھ کے ایک لایا عمل طے کرنا ہے. ایک میں بات کرنا چاہ رہی تھی, آپ نے مجھے پہلے بھی اس کو انٹرپٹ کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ رشید صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی بھی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک پرائم منسٹر کے لیے بیچارہ جیسے اپنے الفاظ
کا چناؤ بڑا اچھا ہمیشہ کرتے ہیں، مگر پرائم منسٹر راجہ پرویز رفیع، یوسف رضا گیلانی یا نواز شریف یا شہباز شریف، آصف علی زرداری، یہ بات نہیں ہے، بات ہے پاکستان کا پرائم منسٹر۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں بیچارہ، بکرا، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ یہ الفاظ کسی جج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آج یہ الفاظ کسی جج کے لیے استعمال کریں گے تو کنٹیمپٹ لگ کے سیدھے اندر چلے جائیں گے۔ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے جو یہ جو عہدے ہیں یہ کسی انڈیویجول، آپ جتنا مرضی چاہے مجھے برا بھلا کہیں، مگر یہ پاکستان مملکت خداداد پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے۔ ایک سیکنڈ رک جائیں، ہارون رشید صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ بات ہم کسی ملٹری آفیشل جڑے، انہوں نے ملٹری آفیشل نہیں کہا، میں نے ایڈ آن کر دیا کہ کسی جرنیل کے لیے، کسی جج کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں جس طرح ہم اپنے جمہوری عہدیداروں کے حوالے سے جس طرح کی ہم لینگویج یوز کرتے ہیں، جس طرح ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ جناب والا دوسروں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، مگر جب وکی لیکس میں وہ واقعہ سامنے آیا کہ جناب کینی نے امریکی سفیر سے کوئی گفتگو کی تھی تو میں نے کالم لکھا یوٹیوب روٹس، اور جہاں تک چیف جسٹس کا تعلق ہے تو جب وہ ہالبرگ سے ملے تو میں نے ان پہ سخت نکتہ چینی کی، اور جب ایک سول جج پہ انہوں نے تنقید کی تو میں نے ان پہ سخت اس وقت بھی نکتہ چینی کی کہ آپ کاروائی ان کے خلاف کر سکتے ہیں مگر آپ ان کے خلاف تقریر نہیں کر سکتے۔ مجھے تو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے، یا جو انہوں نے یہ فرمایا کہ سیدھا میں جیل چلا جاتا تو میں چلا جاؤں جیل، اگر کبھی مجھے کبھی افسوس نہیں ہوگا، ٹھیک بات پہ چلا جاؤں تو ٹھیک بات پہ چلا جاؤں۔ نہیں، آپ نے کیا چیف جسٹس کے لیے کبھی بکرا کہا، کبھی چیف جسٹس کو بیچارہ کہا؟ یوٹیوب روٹس انگلش کا لفظ ہے، آدمی کے لیے ایک موضوع لفظ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ صرف میں نہیں استعمال کر رہا، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ہر سچویشن کے لیے دیکھیے لفظوں کا تعلق ہوتا ہے باہمی، یہ میرا فیلڈ ہے، لفظوں کے رشتے اور پیوند ہوتے ہیں، لفظوں کی نسلیں ہوتی ہیں، کس وقت کیا لفظ استعمال کرنا ہے میرا خیال ہے میں کافی جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہارون رشید صاحب آپ ماہر ہیں، آپ الفاظ کے ماہر ہیں، اور میں آپ کی بڑی مداح بھی ہوں، مگر کیا یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں۔ جی کرنے چاہیے، ہم اپنے باری پہ بات کریں گے، بالکل کرنے چاہیے، جی نہیں کرنے چاہیے، آپ سے معذرت کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے۔ میرا خیال ہے کرنے چاہیے۔ اگر آپ سکھائیں گے نا، آپ اس عمر کے حصے میں ہیں کہ آپ جب پریزیڈنٹ کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، چیف جسٹس کے لیے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں۔ اچھا میں ہمایوں اختر صاحب مجھے یہ بتائیے، جی جس قابل وہ ہیں ویسے ہی الفاظ کا چناؤ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے کوئی سمجھ سکتا ہے آپ اس قابل نہ ہو، کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے شاید آپ اس قابل نہ ہو جو آپ کو عزت دی جا رہی ہے، مجھے جو آپ مرضی کہیں، میں نے کب آپ کو روکا ہے؟ دیکھیں نہیں، میں کبھی نہیں کہوں گی، میں آپ کو عزت سے بات کروں گی ہمیشہ۔ ہمایوں اختر صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو اس وقت وائلنس ہمیں نظر آ رہی ہے، پنجاب میں انارکی نظر آ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کا ایک شدید بحران ہے، شہر کراچی میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کولیشن پارٹنرز یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی چیخ چیخ کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جو سینیریو ہے وہ اٹس سکیری۔ اب میری بات یہی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ہم سمجھے صرف پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، یا وہ بھی شامل ہیں اتحادی جنہوں نے ووٹ ڈالے، اور آج میرے خیال سے کتنی 30 وزارتیں تو صرف ایک اتحادی لے رہا ہے، اسٹیٹ بھی اور وفاقی بھی اور پتہ نہیں کون کون سی بھی، جو سب سے زیادہ بجلی کے رونے رو رہا تھا؟ دیکھیے میں ایم کیو ایم کی پوزیشن تو میں سمجھتا ہوں، کراچی کے حالات پہ قابو رکھنے کے لیے میں ان کی پالیسی سے متفق ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ان میں تنازعات ہوئے ہیں تو کتنی معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں کراچی میں، اس میں تو ہم دعا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ پی ایم ایل کیو اگر 41 ووٹ نہ ڈلتے تو یہ وزیر اعظم الیکٹ نہ ہوتے۔ اب پی ایم ایل کیو سے ہمارا تنازع ہے پچھلے 3 سال سے، ہم تو ان کی قیادت کو نہیں مانتے، لیکن یہ کاف والوں کو مسلم لیگی ووٹروں نے ووٹ اس لیے نہیں دیے تھے کہ آخری 9 مہینے جب ملک اندر سے اور باہر سے برباد ہو رہا ہے اور کھوکھلا ہو رہا ہے اور کرمبل کر رہا ہے، تو وہ اپنی وزارتیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور فنڈز اور 17 بلین کی باتیں کریں اور ملک کو ٹوٹلی نظر انداز کریں، اور جن لوگوں نے کاف میں ہم خیالوں نے 8-9 نے ووٹ خلاف دیا، اپنی سب کچھ خطرے میں ڈال کے ان کو پھر تھریٹن کریں اور ان کو ان پہ الزامات لگائیں اور ان کو پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو وزارتوں کی پیشکش کریں، یہ سیاست جو ہے یہ عوام کے سامنے ہے، اور آپ دیکھیں گے
کہ یہ کاف والے جب اگلی دفعہ عوام کے سامنے جاتے ہیں اور جن مسلم لیگی ووٹوں کو لے کے اور جس کو پرویز الہی صاحب کو پیپل پارٹی نے قاتل قرار دیا اور چودھری خاندان نے پیپل پارٹی کو چودھری ظہور الہی شہید کا قاتل قرار دیا، اب وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوام ان کو سبق سکھائے گی، آپ دیکھیں گے اگلی دفعہ. اور عوام سمجھ رہی ہے کہ آج کاف کے 41 ووٹوں کی وجہ سے یہ الیکشن جلدی کال نہیں ہوا. اگر کاف ووٹ نہ ڈالتی تو ایک نیا الیکشن ٹریگر ہو جاتا. ایک نیا الیکشن ٹریگر ہو جاتا. میں اسی پر گفتگو اچھا آپ ایز وی ور سپیکنگ جی ڈیپیوٹی وزیر اعظم بنا دیا چودھری پرویز الہی صاحب کو. جی مجھے اطلاع مل چکی تھی، میں نے اسی لیے کہا. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے بتائیں یہ وزیر اعظم ہوں اور پھر ایک ڈیپیوٹی وزیر اعظم کی بھی ضرورت ہے ہم اس ملک میں. وسیم I mean this is یہ پوائنٹس تو آپ اٹھا سکتے ہیں نا، یہ کیا آپ نے نہیں کہا اپنے کولیشن وی کانٹ افورڈ اٹ. اگر ایسا ہوا ہے ابھی میرے پاس تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر یہ ہو ہی گیا ہے تو پھر وہی ہے کہ جیسمین دیکھیں میں پھر وہیں آؤں گا کہ جو کچھ 4.5 سال ہوا ہے اور جو آج ہو رہا ہے، عوام از دا بیسٹ جج. ہمایوں نے بھی یہی کہا، ٹھیک ہے، ویٹ فار دا ٹائم، جب بھی آئے گا ہمیں الیکشن ٹائم. لوگ کہہ رہے ہیں ملک کھڈے میں گر رہا ہے. سنیں کھڈے میں مجھے بھی پتا ہے، بجلی کا کرائسس ہر چیز سب کے سامنے، عوام کے بھی سامنے، تباہ مطلب دھانے پہ، اللہ نہ کرے تباہ، مگر عوام از دا بیسٹ جج. اللہ کرے آنے والے وقت میں عوام یہ دیکھ کے ووٹ ڈالیں کہ ہم کس کو ڈال رہے ہیں ووٹ. ماضی میں انہوں نے کیا کیا تھا، ڈاکو لٹیرے تو نہیں ہیں، یہ کرپٹ تو نہیں ہے. اگر عوام کے پاس بال چلی گئی ہے، عوام نے دیکھ لیا ہے، ہر ایک کو دیکھ لیا، ہر ایک کا چہرہ دیکھ لیا، چاہے وہ ادارے ہوں، اداروں کے بھی چہرے دیکھ لیے، ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کے بھی چہرے دیکھ لیے. تو اب ہم انتظار کر لیتے ہیں، نہ کہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایسا اقدام کریں جس سے جمہوریت ڈیریل ہو. ہم تو نہیں کریں گے، وہ خود ہی ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کی ڈیلیوری کی یہی حالات رہے. دیکھیں اگر ہم تصادم کی طرف جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے. الطاف بھائی نے بھی یہی مشورہ دیا، تصادم کی طرف نہ جائیں، ویٹ فار دا ٹائم. عوام نے دیکھ لیا ہے تصادم تو ہم کر چکے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ایک طرح سے. مزید نہ کیا جائے، جو کورٹ کہہ رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. بھائی وہ تو کہہ رہا ہے خط لکھو، وہ خط کبھی نہیں لکھا جائے گا. مگر ماضی ابھی دیکھا آپ نے کہ آصف صاحب نے بھی امپلیمنٹ کرایا ہی ہے، پرائم منسٹر صاحب چلے گئے، ٹھیک ہے، لیٹس ویٹ اب کیا آتا ہے، ٹھیک ہے. مگر اداروں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں. 65 ایئرز ڈاؤن دا لائن ان کے پاس ہے ریکارڈ ساروں کا، انکلوڈنگ اداروں کا بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، کورٹس کی بات کر رہے ہیں، سب کی بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جمہوریت چلتی رہے گی تو اچھے لوگ بھی پارلیمنٹ میں آئیں گے. لیکن اگر آپ لوگ اسی طرح کی جمہوریت چلاتے رہے تو لوگ جمہوریت سے ہی بیزار آ جائیں گے. بیزار آ کے وہ اچھے لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے. جیسمین چلے اللہ کرے ایسا ہو جائے. اچھے لوگوں کو، کرپٹ کو نکالیں گے باہر اور لٹیروں کو باہر نکالیں گے اور اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے، وہ پارلیمنٹ میں اسی تو دن کا انتظار ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، پھر ہارون رشید صاحب سے اور میرین صاحبہ سے بھی بات کر کے پوچھتے ہیں یہ ڈیپیوٹی وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، کیا ہمارا خزانہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے. سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے، تمام لوگ محفوظ ہیں. شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی.